صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ امام حسین نے جس وقت کہا تو اور جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے کہا تم لوگ جھوٹے، تو جھوٹا ہے، نہ تو قتل کر سکتا ہے نہ یہ ولید مجھے قتل کر سکتا ہے۔ تاریخ کا یہ جملہ ذرا غور سے پڑھو اور امام حسین کی عظمت کو سمجھو۔ امام حسین نے کہا خدا کی قسم نہ تو مجھے مار سکتا ہے نہ ولید مار سکتا۔ یہ وہی کہے گا جسے خود پتا ہے کہ میری شہادت کب کہاں اور کیسے ہونے والی ہے، اس لیے تو کہا نہ تو مار سکتا ہے نہ ولید مار سکتا۔ انہیں پتا تھا، نانا جان نے بتایا تھا کہ ان کی شہادت کب کہاں کیسے کس کے ذریعے ہونے والی ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کا جھوٹا ہے تو کمینہ۔ واپس آئے تو ولید سے مروان پھر کہنے لگا بہت غلطی کی، اگر آج ان سے بیعت لے لیتے تو ہو جاتی، فتنہ ختم ہو جاتا، یہ ہاتھ سے نکل گئے، اب ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تو ولید ابن عقبہ کہنے لگا کہ اے مروان تو مجھے ایسے خراب مشورے دے رہا ہے، مجھے شہزادہ رسول کی شہادت کے بارے میں کہتا۔ سن، اگر مجھے پوری دنیا اور دنیا کی دولت دے دی جائے، میں اس کام کے لیے کہ میں شہزادہ رسول کو شہید کروں تو میں دنیا کو لات ماروں گا، شہزادہ رسول پہ آنچ آنے نہیں دوں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں وہ حدیث ضرور رہی ہوگی جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست، جو میرا دوست ہے وہ خدا کا دوست، جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن۔ یہ حدیث نبوی ضرور اس کے ذہن میں رہی ہوگی۔ صاف انکار کر دیا اور کچھ باتیں ہوئی، چلے گئے۔ شام ہوئی، پھر خبر بھیجی کہ ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک آئے نہیں، وہ بلایا ہے، ولید نے بلایا، گورنر صاحب بلائیں چلو۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ جاؤ صبح دیکھیں گے، جاؤ صبح دیکھیں گے۔ رات کے وقت حضرت امام حسین نے استخارہ کیا، دین کے معاملات پر غور کیا، حالات پہ غور کیا، سیاسی معاملات پہ غور کیا، اور امام حسین نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھ کو آج مدینے میں نہیں رہنا ہے۔ پورے خاندان کے لوگوں کو کہا تیاری کرو، آج رات ہم مدینے سے مکہ جائیں گے۔ سارے لوگ تیاری کرنے لگے، اونٹوں پہ کجاوے کس گئے، سامان لد گئے، لوگ تیار ہو گئے، عورت بچے سب کے سب تیار ہو گئے، پورا خاندان اہل بیت سوائے ایک بی بی کے اور محمد بن حنفیہ وغیرہ کے اہل بیت امام حسین کے گھرانے کے جتنے لوگ تھے، یہ سب کے سب امام حسین کے ساتھ مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہو۔ رات کا وہ وقت تھا۔ میرے دوستو، ہم تو بہت نیچ لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کیا جانے کہ مدینہ کیا ہے، ہم کیا جانے کہ روضہ رسول کی عظمت کیا ہے، ہم تو سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اور کبھی جب سرکار کرم فرما کے اپنے در پر بلا لیتے ہیں، یقین جانو مدینے سے رخصتی کا جو لمحہ ہوتا ہے آج تک کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔ نبی کی بارگاہ کی جدائی نہ کوئی بیان کر سکا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ لاکھ گنہگار ہیں ہم، لاکھ پاپی ہیں ہم، لیکن مدینے چھوڑنے کا جو غم اس وقت ہوتا ہے وہ ہمارے دل سے پوچھو، جس پر بیتتی ہے وہ جانتا ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم جیسے پاپیوں کا یہ حال ہے، اور وہاں 60 سال ہوئے ہجرت کو، نبی کی گود میں پلنے والے حسین، فاطمہ زہرا کے نور نظر حسین، علی مرتضیٰ کے لخت جگر حسین،
ابو بکر و عمر اور عثمان غنی کے نازوں کے پالے حسین، ابو بکر و عمر، عثمان اور دیگر صحابہ حسنین کریمین سے کیسے پیار کرتے تھے، یہ معمولی بات ہے؟ بلال حبشی ملک شام سے مدینے آویں، پورا مدینہ ایک گزارش کرے حضور ایک بار دور نبوی کی اذان سنا دو، حضرت بلال کہیں کہ میری مجال نہیں کہ میں اذان سنوں، میری ہمت نہیں، میں نہیں سناتا۔ اب مدینے والوں کی خواہش ہے کہ اذان بلالی سن دو۔ سب کو سمجھ میں آیا کہ بس ایک ہی راستہ ہے۔ شہزادے جا کے عرض کرتے، لوگوں نے آ کے حسنین کریمین سے گزارش کی۔ حسنین کریمین حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، حضور نانا کے زمانے کی اذان ایک بار سنا دو۔ سارے مدینے والوں کی باتوں کو روکا جا سکتا ہے، نبی کے شہزادوں کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال حبشی نے ایسے ان کو نوازا، ایسا اکرام کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ، اگر وقت ہوتا ایک واقعات کی ایک طویل فہرست میں بتاتا، کیسے ان شہزادوں کو نازوں سے پالا ہے لوگوں، سب نے۔ ایسے حسین جن کا بچپن وہاں گزرا، ماں کی گود میں رہے، دودھ پیا ماں کا اسی مدینے میں، ماں کے آغوش میں رہے، نبی جھولا جھلاویں، ازواج مطہرات جھولا جھلاویں، میں تسلی دے، کیا وہ بھولنے کی بات؟ نبی یہ پاک صاحب لولاک کا وصال کیا بھولے ہوں گے امام حسین؟ اب پھر اس کے بعد سے پوری زندگی مدینے کے مشکبار ماحول میں، عطر بیز ماحول میں، خوشگوار ماحول میں، جنت کی کیاری میں، دن رات جنت کی کیاری میں ہے، مکان وہی ہے جنت کی کیاری کے لگ کر، نظر اٹھائیں تو جنت کی کیاری، قدم بڑھائیں تو جنت کی کیاری۔ اللہ کے نبی نے یہ اجازت دی تھی، فاطمہ اور اس کے گھر والے اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو مسجد نبوی میں آ جا سکتے ہیں۔ یہ اعزاز تھا حضرت امام حسنین کریمین کا، وہ پاکیزگی ہے ان میں۔ پھر بابا بھائی حسن جن کے ساتھ مدینے میں رہے، بھائی حسن کے زہر دینے کے بعد ان کی جو کیفیت ہوئی، زہر کے اثر سے جو خون آلود قے ہوتی تھی، تشت لے کر حضرت امام حسین کھڑے ہیں اور بھائی جان کے قے میں خون کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا، جبریل امین کا آنا دیکھا، جنت کا کھانا دیکھا۔ حسنین کریمین نے کیا نعمتیں نہ دیکھی، نبی کریم کے جانے کتنے معجزات دیکھے اور سنے، دن رات مسجد نبوی میں، اور آج وہ مدینہ چھوٹ رہا۔ 60 سال پہلے مکے سے ہجرت کر کے نبی مدینے آ رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے علی مدینے آ رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے بی بی فاطمہ زہرا مدینے آ رہی ہے، ماں مکے سے آئے، باپ مکے سے آئے، نانا مکے سے آئے، ماموں مکے سے آئے، خالائے مکے سے آئے، خالو مکے سے آئے، اور آج پوری دنیا میں امن و امان ہے، پوری دنیا کو جنتیں بانٹنے والے ہیں نبی، اور آج ان کے نواسے کے لیے مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، اور جب مدینے سے چلے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی۔ اس حال میں چلے ہیں کہ شاید یہ زندگی کا آخری سفر، ہم لوٹے مدینے سے، کچھ تو امید ہے کہ اب نہیں تو پھر کبھی، ابھی نہیں تو پھر کبھی، ایک بار پھر آئیں گے، ایک بار پھر آئیں گے۔ اور حسین آج جن منزلوں سے گزر رہے ہیں، یقین جانو اب دوبارہ آنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ عمر قریب 54 سال ہو چکی، 50 کے اوپر جا چکے ہیں، اور حالات ایسے ہیں، یزید کا فتنہ ہے۔ آج کوئی پوچھ سکتا ہے کہ نبی کا مدینہ، پیارا مدینہ کیوں چھوڑا حسین نے؟ تو فقیر عزیزی عرض کرے، امام حسین مستقبل کو جانتے تھے کہ یزید حکومت کا ایسا لالچی ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا،
اگر میں مدینے میں رہا، امام حسین کو یقین تھا اگر میں مدینے میں رہا جو کچھ کربلا میں ہوا وہ مدینے میں ہو جاتا، مدینے میں جنگیں ہوتی، مدینے میں تلوار چلتی، مدینے میں فتنے و فساد ہوتے۔ حسین اعظم نے مدینے سے ہجرت تو گوارا کی، نبی کے مدینے کی حرمت پہ آنچ آنے نہیں دی۔ یہ ہے حسینیت، حسینیت اس کا نام ہے کہ نبی کے مدینے پہ آنچ نہ آئے۔ کس دل سے آخری سلام پیش کیا ہوگا اپنے نانا کے مزار پر، کس دل سے اپنے بھائی حسن اور والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کے روضہ اطہر سے رخصت ہوئے ہوں گے، یہ وہی جانتے ہیں یا ان کا پروردگار۔ لیکن یہ امتحان کی ایک بڑی عظیم گھڑی ہے، ایثار و قربانی، دیش سے پردیس جا رہے ہیں، وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، وہ بھی وطن جو ساری دنیا کے لیے امان پیش کرتا ہے، آج وہی شہزادہ رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ مدینے سے مکے آئے، شعبان کی 4 تاریخ تھی، رجب میں وصال ہوا حضرت امیر معاویہ کا، شعبان کی 4 تاریخ کو 2 یا 3 تاریخ کو یہ خبر پہنچی، 4 شعبان کو یہاں سے نکلے، مکہ المکرمہ پہنچے۔ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔